السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن أبي إياس سلمة بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينه قال لا أستطيع قال ما استطعت إلى آخر الحديث۔ معزز سامعین اکرام، خطبے میں جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آنے والا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کوئی چیز کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ آدمی تو بائیں ہاتھ سے وہ چیز کھا رہا ہے، تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ آپ سیدھے ہاتھ سے وہ چیز کھائیے۔ اس آدمی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو سننے کے بعد کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اس نے یہ تصور کیا اور خیال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لوگوں کے بیچ میں بھری مجلس کے اندر ٹوک کر کے میری توہین کر دی ہے، اور آپ علیہ السلام کے حکم کے نافرمانی کرنے کا، انکار کرنے کا سبب تکبر تھا۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اب تو کبھی بھی اپنا سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ آدمی کبھی بھی اپنا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہم نادانی میں اور ناواقفیت میں کبھی یہ تمنا کرنے لگتے ہیں، کبھی یہ خواہش ہمارے دل میں ہونے لگتی ہے کہ کاش ہم بھی نبی رحمت علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہو جاتے تو اچھا ہوتا۔ جس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، جس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھایا، اگر ہم بھی اس زمانے کے اندر پیدا ہوتے تو ہم بھی اس طریقے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ لیکن اس کے دوسرا پہلو ہم نہیں سوچتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ رب العزت نے جس انسان کو جو چیز عطا فرمائی ہے وہ چیز اس بندے کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے، یہ چیز ہم نہیں سوچتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت کا مل جانا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے مناسب تھا، ان کے مرتبے کے مناسب تھا۔ اسی لیے ان لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آپ سے استفادہ کرنا، یہ نعمتیں ان لوگوں کے مناسب تھی، اسی لیے انہی کو حاصل ہوئی۔
نیز صحابہ کرام کو جو تکالیف اس زمانے کے اندر پیش آئی وہ انہی کا ظرف تھا، انہی کا حوصلہ تھا کہ ان لوگوں نے ان تکلیفوں کو برداشت کر لیا، ان مصیبتوں کو سہ لیا۔ اگر ہمارے اوپر وہ تکلیفیں آ جاتی، وہ پریشانیاں ہم پر ٹوٹ پڑتی، تو پتہ نہیں کہ ہم اس کے اندر صبر کر پاتے یا نہیں کر پاتے۔ اور غور کیجئے، ہم کو یہ شکایت رہتی ہے کہ آج دین پر چلنے کا ماحول نہیں، اور ماحول نہ ہونے کی وجہ سے دین پر چلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو اس ماحول میں وہاں پر دینی ماحول تھا، لہذا ہمارے لیے اگر وہاں پیدا ہو جاتے تو دین پر چلنا آسان ہو جاتا۔ یہ ذہن میں ہمارے بات آ سکتی ہے۔ چنانچہ اس پہلو سے بھی غور کرنا چاہیے کہ اسی ماحول کے اندر جہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماحول میں ہے، وہیں پر اس ماحول کے اندر ابو جہل اور ابو لہب بھی ہے، وہیں پر عبداللہ ابن ابی اور دوسرے منافقین بھی موجود ہے۔ لیکن کیا ان کفار کو، ان منافقین کو اس ماحول کے اندر رہنا دین پہ چلنے کے لیے آسانی پیدا کر دیا؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ اپنے کفر پر جمے رہے، ماحول ملنے کے باوجود بھی اس کفر پر اڑ گئے، اور منافقین بھی نفاق میں جمے رہے۔ الغرض ماحول کا مل جانا، یہ چیزیں دین پر جمنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ ماحول کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ہدایت اور اس کی توفیق بھی بہت اس کے اندر اس کا دخل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر آدمی اگر دین پر جمنا چاہے تو نہیں جم سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو، آپ کے کسی بھی طریقے کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ آج کے زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے سنتوں کے متعلق تحقیر آمیز لہجے میں، مذاق کے انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر کیا رکھا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، سیدھی طرف سے چلو، اور سیدھے پیر کے اندر پہلے چپل پہنو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ اور وہ لوگ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ سنتوں پر چلنے کا راستہ ترقی کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت چھوٹی نہیں، آپ کا کوئی طریقہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر سنت، آپ کا ہر طریقہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آدمی ان طریقوں کو اختیار کر لے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ سنتوں کی اتنی اہمیت ہے، اللہ والوں نے یہاں تک بتلایا کہ اگر کسی موقع پر دو سنتوں کو جمع کرنے کا موقع آ جائے، جیسے مسجد سے نکلتے وقت میں پہلے بایاں پیر یعنی لیفٹ پیر باہر رکھ کر کے مسجد سے نکلنا ہے، اور چپل پہننے کی یہ سنت ہے کہ سیدھے پیر کے اندر سب سے پہلے پہنا جائے۔ اب جب آدمی مسجد سے نکل رہا ہو اور چپل سامنے رکھی ہوئی ہو تو دونوں سنتوں کو زندہ کرنے کا طریقہ بزرگان دین نے یہ بتلایا ہے کہ سب سے پہلے مسجد سے اپنا بایاں پیر باہر نکال کر کے اس چپل کے اوپر رکھ دے، چپل کے اندر داخل نہ کرے۔ اب جب آپ بایاں پیر نکال کر کے مسجد کے باہر چپل کے اوپر رکھ دیں گے تو اس طریقے سے مسجد سے نکلنے کی سنت پوری ہو گئی، اور جب سیدھا پیر مسجد کے باہر نکالیں گے تو چپل کے اندر داخل کر دیجیے۔ اس طریقے سے چپل کے سیدھے پیر میں پہلے پہننے کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ مسجد سے نکلنے کی جو سنت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو ایک ہی وقت کے اندر آپ دونوں سنتوں کو زندہ کرنے والے شمار ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جس کو معمولی سمجھ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر اس کو تھوڑی سی اہمیت دی جائے، غفلت اور لاپرواہی سے تھوڑا سا ترک، ان چیزوں کو ترک کر کے اہتمام کے ساتھ عمل کر لیا جائے تو نہ انجانے کے اندر ہمارے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا، ثواب کا ایک ذخیرہ جمع ہو جائے گا جس کا آدمی کو اندازہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر سنت عظیم ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سنتوں کے درمیان فرق نہیں کیا کرتے تھے
کہ یہ چھوٹی سنت ہے، یہ بڑی سنت ہے، چھوٹی سنتیں چھوڑ دینی چاہیے، بڑی سنتوں پر عمل کر لینا چاہیے۔ ان کے یہاں اس طریقے کی تفریق، اس طرح فرق کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ ہر سنت کو سنت سمجھ کر کے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمارے لیے بھی ضرورت ہے کہ سنتوں میں فرق کیے بغیر ہر سنت کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے خطبے میں سنائی تھی، دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی بھی سنت کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو آدمی سنت کی تحقیر کرتا ہے، مذاق کے انداز میں ہو یا کسی طریقے سے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس کے اوپر کفر کا اندیشہ بتلایا گیا ہے۔ اسی لیے سنت کی تحقیر کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج کل سنتوں کا مذاق اڑانا، سنت کو اپنی زندگی سے نکال دینا، سنت کے علاوہ دوسرے طریقوں کو اختیار کر لینا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اوپر، ہمارے دل اور دماغ کے اندر مغربی اقوام کی، مغربی تہذیب کی غلامی بیٹھ گئی ہے، اور ہمارا ذہن مکمل ان کا غلام بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جب ہم نکلے، اس کے نکلنے کے ساتھ ہی جو مغربی اقوام ہے، ان کا کلچر ہے، ویسٹرن کلچر ہے، وہ سارا کا سارا ہمارے ذہنوں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر اتر گیا۔ اب اگر کوئی آدمی اس ویسٹرن کلچر کی غلامی سے نکلنا بھی چاہتا ہے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوشش کرنے کے باوجود بھی نکلنا بہت مشکل نظر آتا ہے، اس لیے کہ چاروں طرف اسی کا ماحول ہے۔ بس اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی غلامی کو، آپ کی اتباع کو سچے دل کے ساتھ صحیح طریقے پر جو آدمی ان چیزوں کو اختیار کر لے تو یقیناً وہ آدمی اس غلامی سے نکل کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ الغرض سنت یہ صرف سیدھے ہاتھ سے کھا لینا، سیدھے پیر میں چپل پہن لینا اور اچھے کام سیدھی طرف سے شروع کر دینا، یہ صرف سنت اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ سنت تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ کو سنتیں مل جائیں گی۔ آپ کے اخلاق، اللہ کے نبی علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ملاقات کے وقت میں خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، ان سے ملنا، اور ان کی طرف سے جو تکلیفات پیش آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ان تکلیفوں پر صبر کر لینا، یہ ساری چیزیں سنت کے اندر داخل ہے۔ الغرض جس شعبے کے اندر بھی ہم رہ رہے ہیں، سنت اس شعبے کے اندر کیا ہے اس کو معلوم کرنا اور اس کو اپنانے کی کوشش کرنا، اس کی پیروی کرنے کی اور اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرنا، یہی اتباع سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کی مثال دے کر کے صحابہ کو سمجھایا اور اس امت کو بہترین انداز میں سمجھا دیا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات ہمارے پاس لے کر کے آئے ہیں، اس کی مثال بارش کی ہے کہ جو آسمان سے برسی۔ اب جو بارش زمین پر گرتی ہے تو زمین تین طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ زمین ہے جو ہری بھری ہے، اس کے اوپر پانی گرتے ہی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہریالی کو اگاتی ہے، پھل پھول اور درخت پودے یہ ساری چیزیں اس پانی کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم کی زمین وہ ہے جس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت تو نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر پانی رکنے کی صلاحیت ہے۔ زمین کے اوپر جب پانی برستا ہے تو وہ زمین اپنے اوپر پانی کو روک لیتی ہے، پھر اس رکے ہوئے پانی سے بہت سارے جانور، انسان اور بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ تیسری قسم کی زمین وہ ہے جس کے اندر نہ جذب کرنے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی اپنے اوپر پانی روک کر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، بلکہ جیسے ہی اس کے اوپر پانی برستا ہے، بہہ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، نہ زمین کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی دوسرے جانداروں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مثال بتلا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ جو دین، یہ میری تعلیمات پوری انسانیت کے اوپر ایک بارش کی طرح ہے۔ اب لوگ ان زمینوں کی طرح تین قسموں کے ہیں،
بعض لوگ وہ ہیں جو میری تعلیمات کو قبول کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اس کو لیتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں اس کے نتیجے کے اندر ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اخلاق، اعمال، افعال، یہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں اور وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے اوپر پانی روکتے ہیں، یعنی خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی زندگی کو اس سے بدلتے ہیں اور ان تعلیمات کو اپنے پاس جمع کر کے ساری مخلوق کو اس سے فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے پاس نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان تعلیمات سے، اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا فتہلکو، یعنی تم دین کے جاننے والے بن جاؤ، اگر وہ نہ ہو سکے تو کم سے کم تم ایسے بن جاؤ کہ تم دین کو طلب کرنے والے ہو، لیکن تیسری قسم نہ ہو جانا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی لیے یا تو دین کے جاننے والے رہنا چاہیے یا ہمیشہ دین کو سیکھنے والے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نہ خود دین کو سیکھ رہے ہیں اور نہ ہی اس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دوسرا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشات اس دین کے ان تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کیجئے، ہم دوسری جگہوں پر سربلندی، عزت تلاش کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن بن کر کے رہو۔ اب ہم لوگ دینی تعلیمات کو چھوڑ کر کے، اسلامی طریقوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے مغربی تہذیب کو اپنا کر ترقی چاہتے ہیں، بلندیاں چاہتے ہیں، سر بلندی چاہتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، اللہ رب العزت کا فرمان سچا ہے۔ ہم لوگ ان دونوں طریقوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کے مغربی تہذیب اور جتنے دوسرے طریقے ہیں ان کو اختیار کر کے بلندی اور عزت چاہیں گے تو ان راستوں کے اندر ہم کو عزت نہیں ملے گی۔ یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا، اگر ہم ان کو اپنا لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو دین کے مطابق بنا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے سامنے رکھتے ہوئے دینی زندگی بناتے ہیں، تو پھر دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سربلندی مقرر کر دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی انہی لوگوں کے لیے سربلندی متعین ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ رب العزت کے احکامات، ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنا چاہیے۔ نیز آدمی جب صرف نیکیوں کے اوپر عمل کرتا رہے، دوسروں کو اس کی ترغیب نہ دے، اس کے متعلق دوسروں کو نہ سمجھائے، تو پھر آدمی کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے جمنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دوسروں کو جب آدمی بتلاتا رہے گا، ان کو بھی یاد دہانی کراتے رہے گا، نیکیوں کے متعلق ترغیبات دیتا رہے گا، آدمی کا نیکیوں کے اوپر جمنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسروں کو سمجھانے کے اندر نرمی والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں حضرات فرعون کے پاس، اس کے دربار میں اللہ کی طرف بلانے کے لیے جا رہے تھے، اللہ رب العزت ان دونوں نبیوں کو حکم دے رہے ہیں، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم لوگ فرعون کے سامنے جا کر جب بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ اب مجھے بتلائیے، یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اپنی غفلت کی وجہ سے دین سے دور ہو گئے ہیں، ان کو بلانے کے اندر یہ لوگ تو فرعون سے بڑے ظالم نہیں ہو سکتے، یہ لوگ فرعون سے بڑے گناہگار نہیں ہو سکتے، تو جب فرعون کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کا حکم دے رہے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے نرمی کا کتنا لحاظ رکھنا چاہیے، اس بات کا اندازہ کر لیجئے۔ اور ہم لوگ اس
اس شبے کے اندر پڑ جاتے ہیں، ہم کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کئی عرصے سے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن کوئی آدمی ہماری بات کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر پڑھ کے دیکھیے، 950 سال تک انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن صرف 19 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے باوجود بھی ہمت نہیں ہارے، اپنے کام کو نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے کام کو جاری رکھا، اپنی ہمت کو باندھے رکھا، اپنے کام کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کو سر بلند کیا۔ ایسے ہی ہم بھی جب دوسرے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیں گے تو ہمارا دین پہ جمنا، ہمارا سنتوں پہ عمل کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر سنتوں کو زندہ کرے، اللہ رب العزت کے احکامات کو زندہ کرے اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی ترغیب دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کامل دین ہماری زندگیوں کے اندر زندہ فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔